بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق یہاں سے ہے، بخلاف سے بخلاف لیس زید شیئا الا شیئا لانها عاملت للفعلیت فلا اثر فيها لنقص معنى نفی لبقاء الامر العاملت ہی لاجلہ۔ یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ پچھلے ما اور لا کے بارے میں پچھلے سبق میں ذکر ہوا تھا کہ ما اور لا کی نفی جب اللہ کے ذریعے ختم ہو جائے تو اللہ کے بعد ان کو مقدر ماننا جائز نہیں ہے۔ اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ لیسا زید شیئا الا شیئا، اس میں بھی لیسا کو اللہ کے ذریعے اس کی نفی بھی توڑ دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، لہذا لیسا کا بھی عاملہ ہونا ختم ہو جانا چاہیے جیسے کہ ما اور اللہ کا عاملہ ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت ذکر کی ہے کہ ما اور لیسا میں لا میں اور لیسا کے اندر فرق ہے کہ ما اور لا یہ لیسا کے ساتھ نفی میں مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، ان کا عمل صرف نفی کے مشابہت کی وجہ سے۔ جب اللہ کے ذریعے نفی ختم ہوگی تو ان کی مشابہت بھی اللہ کے لیسا کے ساتھ ختم ہوگی، جب لیسا کے ساتھ ان کی مشابہت ختم ہوئی تو ان کا عمل بھی ختم ہو گیا۔ لیکن لیسا کا جو عمل ہے وہ نفی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لیسا کا عمل ہے فعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ فعل ناقص ہے تو یہ عمل کرتا ہے فعل ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کے ذریعے آپ ختم کریں گے تو لیسا کی نفی ختم ہوگی، اس کا فعل ہونا ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے لیسا کا اللہ کے بعد بھی عمل باقی رہتا ہے، اللہ کے ذریعے لیسا کی صرف نفی ختم ہوتی ہے بس۔ بخلاف لیسا زید شیئن بخلا اللہ شیئن، بخلاف اس عبارت کے جس میں لیسا زید شیئن، اس میں زید لیسا کا اسم ہے، شیئن اس کی خبر ہے، اللہ کے بعد جو شیئن ہے یہ پہلے والے شیئن کے لفظوں سے بدل ہے، لأنها عاملت للفعلیت، اس لیے کہ یہ فعل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے۔ فلا اثر فیہا لنقض معنی نفی کے معنی کے ختم ہونے کا اس میں کوئی اثر باقی نہیں رہے گا، لبقاء الامر العاملت ہی لاجلہ، کیونکہ وہ چیز باقی ہے جس کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے۔ ومن ثم جاز لیس زید الا قائما، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیسا کی نفی کا عمل کیونکہ فعل ہونے کی وجہ سے نفی کا معنی دینے کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے اگر لیسا کی نفی ختم بھی کر دی جائے تو یہ عمل برقرار رہے گا، لہذا یہ عبارت درست ہے، لیسا زید الا قائما، اس میں زید یہ لیسا کا اسم ہو جائے گا اور قائمن یہ لیسا کی خبر ہو جائے گی۔ اللہ نے نفی ختم کی ہے، اللہ نے اس کا عمل ختم نہیں ہوگا کیا۔ لیسا زید الا قائمن کا معنی یہ ہوگا کہ زید کھڑا ہے، نفی والا معنی اس میں نہیں کریں گے، لیکن ما زید الا قائمن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عبارت غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کی وجہ سے ما کی کا عمل ختم ہو گیا نفی ختم ہونے کی وجہ سے، لہذا زید مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا اور قائمن ہوگی صحیح عبارت جو مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب مرفوع ہوگی۔ ما زید الا قائمن یہ اصل عبارت ہے۔ ومخفوظ بعد غیرہ و سوا و سواء، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا اعراب کی چوتھی قسم بیان کرتے ہیں کہ اعراب میں اس کی اعراب کی نہیں مستثنا کے اعراب کی چوتھی قسم بیان کرتے ہیں، یعنی جر واجب۔ فرماتے ہیں کہ مستثنا اگر غیرہ کے بعد واقع ہو، سوا کے لفظ کے بعد واقع ہو، سواء کے لفظ کے بعد واقع ہو تو بالاتفاق مستثنا مجرور ہوگا، اس لیے کہ یہ تینوں الفاظ مضاف ہوں گے اور مستثنا کا لفظ ان کا مضاف الیہ ہوگا اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہذا مستثنا بھی مجرور ہوگا۔ وبعد حاشا فی الاکثر، اور اکثر حضرات کے نزدیک حاشا کے بعد بھی وہ مستثنا مجرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حرف جر ہے، یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے، لکھا نہیں حرف جر ہے کہ حاشا حرف جر ہے اور مستثنا مجرور ہو جائے گا حرف جر کے بعد، تو یہ مستثنا کا کے اعراب کی
چوتھی قسم ہوگی۔ آگے وَإِعْرَابُ غَيْرَ فِيهِ كَإِعْرَابِ مستثنى بإلا علی التفصیل۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیرہ جب استثناء کے لیے استعمال کیا جائے، فیہ ای فی الاستثناء، وَإِعْرَابُ غَيْرَ فِيهِ ای فی الاستثناء، کہ جب غیرہ کو استثناء کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا اعراب وہی ہے جو الا کے بعد والے مستثنیٰ کا ہوتا ہے۔ اصل میں اعراب ہوتا ہے مستثنیٰ میں الا پر، لیکن چونکہ الا حرف ہونے کی وجہ سے اعراب قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کا جو اعراب ہے وہ اس کے بعد والے اسم پہ چلا جاتا ہے۔ اب جب اس کی جگہ پر غیرہ آئے گا، استثناء کے لیے استعمال ہوگا، تو غیرہ چونکہ اسم ہے اس لیے وہ اپنا اعراب خود قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جو الا کے حرف ہونے کی وجہ سے اس اعراب بعد والے اسم کی طرف منتقل ہوا تھا، غیرہ کے اسم ہونے کی وجہ سے وہ سارا منتقل ہوگا غیرہ پر۔ تو غیرہ کو وہ اعراب دیا جائے گا جو الا کے بعد مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے۔ جن صورتوں میں مستثنیٰ متصل یا مستثنیٰ منقطع کی نصب واجب ہوتی ہے، ان ساری صورتوں میں غیرہ منصوب ہوگا۔ جن صورتوں میں مستثنیٰ کی میں نصب بدل دونوں جائز اور بدل مختار ہوتا ہے، ان ساری صورتوں میں مستثنیٰ کا اعراب بھی وہی ہوگا، یہ الا غیرہ کا اعراب بھی وہی ہوگا کہ اس میں نصب بدل دونوں جائز اور نصب مختار ہو جائے گی۔ البتہ چوتھی جو صورت ہے غیرہ کی اعراب میں مستثنیٰ کے اعراب کی جر واجب والی، یہ والی صورت جو ابھی بیان ہوئی ہے، یہ پھر اس میں غیرہ پر نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر غیرہ دوسرا لفظ اس پہ داخل ہوگا تو ہو نہیں سکتا، سوا یہ الفاظ غیرہ کے اوپر داخل نہیں ہو سکتے۔ وَإِعْرَابُ غَيْرَ فِيهِ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى، غیرہ کو جب استثناء کے لیے استعمال کریں تو اس کا اعراب وہی ہے جو مستثنیٰ با الا کا اعراب ہوتا ہے اعلیٰ تفصیل ہے، اسی تفصیل کے مطابق جو پیچھے گزر گئی ہے۔ وغیرہ صفت حملت علی الا فی الاستثناء کما حملت الا علیہا فی الصفت۔ فرماتے ہیں کہ غیرہ جو ہے یہ اصل میں صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، علاوہ کے معنی میں۔ مرر تو برجل غیر زید، کہ میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو زید کے علاوہ تھا، زید نہیں کوئی اور بندہ تھا۔ تو غیرہ جب صفت کے لیے ہوگا تو اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر یہ ما قبل کے لیے صفت بنے گا۔ مرر تو برجل غیر زید، جاءنی رجل غیر زید، رأیت رجلا غیر زید، غیر اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر ما قبل کے لیے صفت بن جائے گا۔ تو غیرہ اصل میں صفت کے لیے، اور اردو میں اس کا ترجمہ علاوہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جاء رجل غیر زید، بندہ آیا جو زید کے علاوہ کوئی اور تھا، لیکن اس کو کبھی الا کی جگہ استثناء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ الا اصل میں ہے استثناء کے لیے، لیکن اس کو کبھی کبھی صفت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر صفت، غیر صفت کے لیے، حملت علی الا اس کو استعمال کیا جاتا ہے الا کے معنی میں فی الاستثناء استثناء کے لیے، کما حملت الا علیہا جس طرح کہ الا کو محمول کیا جاتا ہے غیرہ پر فی صفت صفت میں، یعنی الا اصل میں استثناء کے لیے، لیکن کبھی اس کو صفت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الا استثناء کے لیے استعمال ہوگا یہ اصل ہے، لیکن استثناء سے ہٹ کر یہ صفت کے لیے استعمال ہو تو اس کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جہاں الا کا استثناء کے لیے استعمال ہونا متعذر ہو، معنی اس سے خراب ہو جاتا ہو، فاسد ہو جاتا ہو، وہاں الا کو استثناء کے بجائے اس کے لیے صفت کے لیے استعمال کریں گے، اور جہاں الا کو استثناء کے لیے استعمال کرنے سے معنی میں خرابی پیدا نہ ہوتی ہو تو وہاں الا کو اپنی اصل کے مطابق استثناء کے لیے استعمال کریں گے۔ لہذا الا یہ استثناء کے لیے استعمال ہو تو کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جب الا کو غیرہ کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے لیے یہ شرط ہے۔ نمبر 1، اذا کان تابعۃ لجمع، الا یہ جمع کے بعد، اس میں جمع کے بعد آئے، اس سے پہلے ایک اسم ہو جو جمع ہو۔ نمبر 2، منکورن وہ جمع نکرہ ہو۔ نمبر 3، غیر محصورن وہ جمع
محصور نہ ہو، اس کے کسی افراد کا تعین نہ کیا گیا ہو کہ کتنے افراد مراد ہیں اس سے، غیر محصور۔ یہ تین چیزیں جب اللہ کے ماقبل والے اسم میں پائی جائیں گی تو وہاں اللہ کا استثناء کے لیے استعمال متاثر ہو جائے گا، لتعذر الاستثناء، اللہ کا استثناء کے لیے استعمال متاثر ہوا تو پھر یہ اللہ صفت کے لیے استعمال ہو جائے گا، جیسا کہ اس آیت میں ہوتا ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدہ۔ اب اس میں دیکھیں اللہ حرف ہے، اس سے پہلے یہ اسم ہے آلیۃ، یہ جمع بھی ہے، الہن کی جمع ہے، منکور نکرہ بھی ہے کیونکہ تنوین ہے، اور غیر محصور ہے کہ اس میں آلیتن کے کون سے افراد، کتنے افراد مراد ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ لہذا جب اس اسم میں تینوں شرطیں پائی گئیں تو یہ اللہ استثناء کے لیے یہاں استعمال ہونا متحذر ہو گیا، اس لیے کہ اس اسم کے بعد اللہ کو اگر استثناء کے لیے آپ استعمال کریں تو اس سے معنی غلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صورت میں مانا ہوگا کہ اگر زمین یعنی اللہ کو استثناء کے لیے استعمال کریں تو مانا ہوگا اگر زمین و آسمان میں الہ ہوتے اور ان میں اللہ نہ ہوتا سوائے اللہ کے تو پھر اس میں فساد آ جاتا، زمین و آسمان میں فساد آ جاتا۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ ہوتا اور دوسرے الہ بھی ہوتے تو فساد نہ ہوتا، حالانکہ یہ تو آیت کے مقصود کے خلاف ہے، اس لیے یہاں اللہ کو استثناء کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لہذا اللہ بمعنی غیرہ کے ہوگا، تو عبارت ہوگی لو کان فیہما آلیۃ غیر اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ الہ ہوتے تو پھر فساد آ جاتا۔ وضعف فی غیرہ، اس کے علاوہ باقیوں میں اللہ کو صفت کے لیے استعمال کرنا ضعیف ہے۔ لیکن یہ صرف مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کا استثناء کے لیے استعمال ہونا بھی جائز ہے بغیر شرط کے، اسی طرح اللہ کا غیرہ کے معنی کے میں صفت کے لیے استعمال ہونا بھی بغیر کسی شرط کے جائز ہے۔ وہ یہ ساری شرطیں نہیں لگاتے جو مصنف نے یہ تین شرطیں لگائی ہیں، جمع ہونا، اس کے ماقبل اسم کا نکرہ ہونا، غیر محصور ہونا۔ وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سوا اور سوا کا اپنا اعراب بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے دونوں جو الفاظ ہیں سوا اور سوا النصب علی الظرف، مضروب ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہوں گے۔ یہ مسلک ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ظرفیت کی وجہ سے یہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، اور وہ بھی ظرف مکان، ظرف مکان ہے۔ جاءنی القوم سوا زیدن کا معنی ہوگا جاءنی القوم مکان زیدن، جبکہ کوفی حضرات کے نزدیک ہے تو ظرفیت، لیکن ظرفیت لازم نہیں ہے، جس طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمیشہ ظرف ہو کر منصوب ہوتا ہے، کوفیوں کے نزدیک ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ظرف ہونا ہمیشہ لازم نہیں ہے۔ لیکن شارح مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاصح کہہ کر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو راجح قرار دیا اور کوفیوں کے مذہب کو رد کر دیا۔ وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَا، سوا و سوا کا اعراب نصب ہے اعلی ظرفیت کی بنیاد پر علی الاصح، اصح قول کے مطابق۔ چلیں یہ مستثنیٰ کے اعراب کی بحث بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ۔